بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ میں 14 سال کی تھی جب مجھے اغوا کر کے ایک کوٹھے پر بیچ دیا گیا۔ میں شروع میں بہت ڈرتی تھی لیکن پھر مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ ایک رات ایک امیر آدمی رات گزارنے آیا۔ اس نے مجھے ایک رات میں 12 بار۔ میں 14 سالہ طوائف بنی میں خود کو بڑے ناز سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ مہرون رنگ کا لہنگا پہنے، چھوٹی سی چولی پر میں نے خوبصورت سے زیورات پہن رکھے تھے۔ میری ادائیں پوری حویلی میں سب سے الگ تھی۔ میں آئینے میں مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے حسن پر آئینہ بھی مسکرا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے میں نے اپنا لہنگا اوپر کیا تھا اور پھر اپنے چمکتے دودیا پیروں میں گھنگرو باندھنے لگی تھی۔ سنا تھا آج بڑے رئیس لوگ آنے والے تھے، خاص مجرا ہونے جا رہا تھا اور مجھے اس مجرے کی زینت بننا تھا۔ میرے اندر یہ آگ تھی کہ جو لوگ بھی حویلی میں رقص دیکھنے آئے ان کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر جمے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور پر کسی کی نگاہ ٹھہرتی تو میرے اندر آگ جل اٹھتی۔ میں اس بات کی پیاسی تھی کہ ہر کسی کی زبان میں مجھے ہی سراہے، ہر کسی کی نظر میں میں ہی، میرے لیے ہی عشق ہو، ہر کوئی مجھے اپنا بنانا چاہے، میری محبت میں مہرو بن جائے۔ میں کسی شمع کی طرح ہر اس مرد کو جلا دینا چاہتی تھی جو میری قربت کا خواہش مند تھا۔ میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے 1,00,000 روپے دینے کو مرد یوں ہی چٹکیوں میں تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ میری جوانی، میرا حسن تھا۔ میری ایک ادا پر ہزاروں دیوانے مر مٹتے تھے اور اس بات کا مجھے غرور تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر اپنی برہنہ کمر پر کمر بند باندھا تھا اور دھیرے سے اپنی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہی آئینے میں ایک آخری نظر ڈالی۔ میری خوبصورتی کی گواہی دی، کھڑکی کے پار چمکتا چاند بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ چھوڑا اور سج دھج کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرے پیچھے 2 ملازمائیں بھی تھیں جو خاص طور پر میرے لیے تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ہال نظر آ رہا تھا جہاں واقعی رئیس زادہ بیٹھے تھے۔ امیر گھروں والے مرد بظاہر تو بہت شریف بنتے تھے لیکن ان کی راتیں کوٹھوں کی ہی زینت تھی اور اب بھی یہ سب اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھے اپنے اصل روپ میں یہاں بیٹھے تھے۔ ان کے اندر کی ہوش انہیں ان کی بنگلوں سے نکال کر اس حویلی کی دیواروں میں لے آتی تھی جہاں ہم جیسی طوائفیں ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ جو محبت انہیں اپنے عالی شان بنگلوں میں نہ ملتی، اسی کی تلاش میں یہ ان کوٹھوں کے دروازوں پر آ جایا کرتے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میں نے جھک کر ایک ادا سے سب کو سلام کیا تھا۔ میرے سلام پر وہ سب مسکرا اٹھے تھے۔ ہر کسی کی نظر میرے وجود پر جم گئی تھی اور میں خود کو آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ان میں سے ایک بہت سے لوگ میری بولی لگائیں گے اور پھر ایک بڑی قیمت ادا کر کے ایک پروانہ رات کو میرے بستر تک آئے گا۔ میں نے ستارہ بائی کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی ایک مسکراہٹ گہری تھی۔ انہوں نے اشاروں میں مجھے سمجھا دیا تھا کہ آج کی رات مجھے رقص میں آگ لگانی ہے اور اس حویلی کی دیواروں کو بھی ناچنے پر مجبور کر دینا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا اٹھایا تھا اور چلتے چلتے بیچ ہال میں پہنچ گئی تھی۔ میرے کھلے ہوئے بال میرے سینے کو ڈھانپ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا اور پھر طبلے کی تاب شروع ہوئی تھی اور میرے گھنگرو کی چھنکار کے ساتھ میرے رقص بھی دھیرے دھیرے اپنے عروج کو پہنچنے لگا تھا۔ کوئی بجا رہا تھا تو کوئی میری خوبصورتی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ میں ناچتے ناچتے ایک آدمی کے پاس جاتی اور وہ میرے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں نوٹ پھنسا دیتا۔ ایسے ہی رقص کرتے میں ایک مرد کے پاس پہنچی جو تقریباً 35 سال کا تھا۔ اس نے دھیرے سے نوٹوں کی ایک گٹھری میری چولی کھینچ کر اس میں پھنسائی اور پھر میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ میرا لباس نوٹوں میں بھر چکا تھا اور نوٹوں کی بارش اب بھی جاری تھی۔ 2 گھنٹے بنا رکے میں نے رقص کیا تھا اور لاکھوں روپے مجھ پر نچھاور ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب میں تھک کر زمین پر بیٹھی تو ہر کوئی مجھے داد دے رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ستارہ بائی پر ڈالی جو منہ میں پان دباتے مجھے اشارے سے مبارکباد دے رہی تھی۔ میں جان گئی
گئی تھی کہ میں نے محفل لوٹ لی ہے۔ میرے پیچھے رقص کرنے والی لڑکیوں کے چہرے بوجھے ہوئے تھے۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائے، ہر کوئی رونق کی جگہ لینا چاہتا تھا، لیکن مجھ کو مات دینا آسان نہیں تھا۔ اپنی اس خوبصورتی پر، اس رقص پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ خود کو ایک اعلیٰ درجے کا رقصہ بنانے کے لیے میں نے رات بھر رقص کیا تھا۔ مجھ جیسی کوئی اور طوائف اس کوٹھے میں نہیں تھی کہ جس کے ساتھ رات گزارنے والا مرد اگلی رات کسی دیوانے کی طرح اس دہلیز پر تڑپ رہا ہوتا، لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں ایک بار جس مرد کو اپنا آپ سونپ دیتی، دوبارہ اس کی کبھی حامی نہ بھرتی۔ مجھے ایک بار خریدنے والا دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں ایک مرد کو ایک ہی بار نصیب ہوتی تھی، اس لیے میرے بہت سے عاشق روز یہاں مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بار بار مجھے خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میری یہی ایک عادت تھی کہ میں کسی مرد کو دوبارہ قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی بولی لگنا شروع ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر سیٹ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور ایسے میں اس سیٹ نے میری سب سے زیادہ بولی لگائی تھی، جس نے میری چولی میں نوٹ ڈالے تھے۔ اس نے پہلے ہی لاکھوں روپے مجھ پر وار دیے تھے، اور اب وہ 3 لاکھ روپے کے بدلے میری ایک رات خریدنا چاہتا تھا۔ میری اتنی قیمت آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی، اس لیے ستارہ بھائی نے مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ میں مسکراتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ باقی سب حسرت نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے چڑھا دی۔ نہ ہی میرا ہاتھ کانپا تھا، نہ ہی دل دھڑکا تھا۔ میں پوری طرح خود اعتماد تھی۔ یہ میرا روز کا کام تھا۔ پھر بھلا ہچکچاہٹ کیسی؟ اس سیٹ کی نظریں میرے وجود پر جمی تھی، مگر میں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر میں نے بھاری زیورات کو اتارا تھا۔ کانوں سے لٹکتی بھاری جھمکے مزید پہنے نہ پہنے رکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے خود کو ہر الجھن سے آزاد کر دیا تھا، اور پھر اس سیٹ کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اشارے سے اسے کمر بند کھولنے کا کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے لبوں سے میرا کمر بند کھولنے لگا۔ میرے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کی عادت تھی، لیکن وہ مرد بہکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھنورے کی طرح دیوانہ ہو رہا تھا، پروانے کی طرح جلنے کو تیار تھا۔ اس نے میرا کمر بند کھول دیا۔ میں تھوڑا سا جھکی تو میری چولی کا گہرا گلا میرے وجود کی رعنائیوں کو ظاہر کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے اپنے دونوں پاؤں علی کے دونوں پیروں پر رکھے اور اسے گھنگرو کھولنے کا اشارہ کیا۔ اپنے لہنگے کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا۔ وہ میرے گھنگرو اتارنے لگا، ساتھ ساتھ اپنے لبوں کو میرے پیروں پر لگاتا جاتا۔ اس کے چہرے پر اور بھی ہوش بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اسے پوری طرح تڑپنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ جب میں اس کوٹھے پر آئی تھی تو صرف 14 سال کی تھی۔ اس وقت مجھے یہ دنیا بہت بھیانک لگتی تھی۔ میں نے 1000 بار اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی تھی اور اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی تھی، لیکن یہاں آ کر میں پوری طرح کچھ عرصے بعد یہی اس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ یہ رنگین دنیا، یہ رقص، یہ رنگ برنگے کپڑے اور خوبصورت زیورات مجھے بہت بھاتے تھے۔ پھر ہر رات ایک نئے مرد کو لبھانے کے لیے ادائیں دکھانا میرے لیے ایک مزے کا کام تھا۔ مجھے اس دنیا میں بہت کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ جب پہلی بار میں یہاں آئی تھی تو ایک معصوم سی بچی تھی، 2 چوٹیاں باندھے، قمیض شلوار چادر پہنے میں کسی گڑیا جیسی تھی۔ جب پہلی بار ستارہ بھائی نے میرے پاؤں میں گھنگرو پہنائے تھے تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں منع کر دیا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تب ستارہ بھائی نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تو یہ سب بھی کرے گی اور ایک دن اس کوٹھے پر راج بھی کرے گی۔ تیری جیسی شہزادیاں تو نصیب سے ملتی ہیں، میں تجھ جیسے ہیرے کو نہیں کھونا چاہتی۔ ستارہ بھائی نے میرے وجود سے میری چادر کو کھینچ کر دور پھینکا تھا اور پھر بڑی تیزی سے میرے گربان کو کھینچا۔
پوچھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے وجود پر ہاتھ پھیرتے وہ میری خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ 14 سال میں تو ایسی قیامت ڈھا رہی ہے، تو جب 25 سال کی ہوگی تو کیسی آگ لگائے گی۔ اور ستارہ بائی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی تھی اور میرا حسن اپنے عروج کو پہنچنے لگا تھا۔ میری نسوانی حسن میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ مجھے دیکھنے والا مرد پلک جھپکنا بھول جاتا، بلکہ اکثر تو ساتھ ناچنے والی لڑکیاں خود بھی میرے بے انتہا تعریف کر دیا کرتی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جب رخسار کے پاؤں اٹھتے ہیں تو پھر دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، اور اسی بات کا مجھے غرور ہونے لگا۔ شروع میں جب میں نے ستارہ بھائی کے کہنے پر رقص شروع کیا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ پھر پہلی بار جب ایک محفل میں مجھے ناچنا پڑا تو میں شرم سے زمین میں گر گئی، لیکن اسی رات میرا سودا ہوا۔ میں تھک کر اپنے کمرے میں پہنچی تو میرے پیچھے ہی اس مرد کو میرے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے جس بری طرح میرے جسم کو جھنجھوڑا تھا، میں نے اگلے ہی دن اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ میری پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی، لیکن میری بد نصیبی یہ تھی کہ اس کوٹھے پر ستارہ بائی کا راج تھا۔ میں بھاگ نہیں سکی تھی، پکڑی گئی تھی، اور پھر جب مجھے ستارہ بائی کے قدموں میں پھینکا گیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، چھوری تو یہاں سے کیوں بھاگ رہی تھی؟ میں ستارہ بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے ستارہ بائی کو اپنے وجود کے زخم دکھائے اور روتے ہوئے کہا کہ میں اس طرح کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی، یہ مرد ذات بہت تکلیف پہنچاتی۔ ستارہ بھائی میرے بات پر ہنسی تھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس دوبارہ میرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا کر ستارہ بھائی کہنے لگی، چل اپنے کپڑے ہٹا۔ ستارہ بھائی کی بات سن کر میں خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئی اور کہنے لگی، چل جلدی کر، دیر کس بات کی ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، میں تجھے آج بتاؤں گی کہ عورت کو تکلیف کب نہیں ہوتی۔ یہ مرد ذات عورت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، عورت خود مرد ذات کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس تکلیف پہنچائے۔ اور پھر ستارہ بائی کے غصے پر میں نے اپنے کپڑوں کو خود ہی ایک طرف پھینک دیا تھا۔ ستارہ بھائی نے کہا، بستر پر سکون سے لے جا اور گہری گہری سانسیں لے۔ میں نے ستارہ بائی کی بات پر عمل کیا تو وہ خود مجھ پر جھک گئی اور کہنے لگی، یاد رکھنا، تو بلی کی طرح پنجے مارے گی تو اگلا شیر بن جائے گا۔ تجھے شیرنی بننا ہے۔ وہ جنگل میں کیسے سکون سے بیٹھتی ہے اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ خود کو حالات پر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ حالات اس کی مرضی سے ہی چلیں گے۔ تو بھی اپنے آپ کو ہر مرد کے آگے کسی شیرنی کی طرح پیش کرنا، پھر دیکھنا کہ وہ خود بھیگی بلی بن جائے گا۔ میرے کان پر جھکتے ستارہ بائی دھیرے دھیرے مجھے وہ ادائیں، وہ انداز بتا رہی تھی جس سے میں کسی مرد کو پوری طرح دیوانہ بنا سکتی تھی۔ ستارہ بھائی نے مجھے ہر وہ گن سکھایا تھا جو شاید انہوں نے اس کوٹھے کی کسی دوسری لڑکی کو نہیں سکھایا تھا۔ ان کے لیے میں ان کی شہزادی تھی، بہت خاص، جس کی وجہ سے اس کوٹھے کی قسمت بدلی تھی۔ اس حویلی کی دیواروں میں پیسے کی برسات ہونے لگی تھی، اس لیے وہ مجھے کسی ہیرے کی طرح تراشنا چاہتی تھی، اور پھر میں ویسے ہی کرتی چلی گئی جیسے ستارہ بائی نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے کام سے لینا سکھایا تھا۔ میں مردوں کو اپنے کمرے تک لاتی تو اس کے بعد میں خود ان کے آگے پیش نہ کرتی بلکہ انہیں مجبور کرتی کہ وہ میرے قریب آئیں۔ میں نے کسی دیے کی طرح روشنی دکھاتی اور وہ خود باقی کی طرح جل جاتے۔ گزرتے اتنے سالوں میں بھول گئی تھی کہ میرا اصلی نام کیا ہے، میں کون ہوں، میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ اگر یاد تھا تو یہی کہ میں ایک مشہور طوائف ہوں، ایک خوبصورت رقصہ جس کے رقص پر کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ میرا نام رخسار ستارہ بھائی نے رکھا تھا، میں نے اسی نام کو اپنی زندگی مان لیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ میرا اصل نام عائشہ اختر تھا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تھی، ہم بہت امیر نہیں تھے، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے
بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کی تھی جو میں چاہتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے رانیوں کی طرح ہی رکھا تھا، لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپس میں اچانک ایک گاڑی والے نے مجھے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ستارہ بھائی کے کوٹھے پر پایا، اور پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہی کوٹھا میری زندگی بن گیا۔ میری چھت، میرا گھر، سب کچھ یہ حویلی ہی تھی جہاں میں اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح تصور کرتی تھی۔ اب بھی اپنے کمرے میں لانے والے مرد کے پیروں میں اپنا پیر رکھ کر میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے تلوے چاٹے، اپنے آپ کو میرے قدموں میں نچھاور کر دے، اور وہ بالکل کسی دیوانے عاشق کی طرح میرے پیروں سے گھنگرو اتارتے میرے پیروں کو چوم رہا تھا۔ اس نے گھنگرو اتار کر رکھے تو میں ایک ادا سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ میرے کمر اس کی جانب تھی۔ میں نے ڈوریاں کھولنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریوں کو کھول رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں کے لمس سے میرے کمر کو دھکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس کے پروان کو جلا رہی ہوں۔ میں ان طوائفوں میں سے نہیں تھی جو گھاگ کو دیکھ کر فوراً ہی خود کو بے لباس کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے گھاگ کو ترسانا، اسے تڑپانا آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے محبت کا جام پلا کر ہی اپنے آپ کسی مرد کے حوالے کرتی تھی۔ اس امیر مرد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا۔ میں نے خود کو چولی سے آزاد نہیں کیا تھا بلکہ صرف اسے ڈھیلا کیا تھا، اور پھر آہستگی سے میں نے اپنے لہنگے کی زپ کھول دی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر اس رئیس زادے کے کندھے پر رکھا تو میرے پاؤں کو چومنے لگا، اور پھر چومتے چومتے اچانک ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا تھا۔ اس نے غور سے چہرہ دیکھا تھا اور پھر ایک دم ہی مجھے خود سے دور کیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے اسے کرنٹ لگا، اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میرے کسی گاہک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کوئی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسی حالت میں تو میرا کوئی بھی گاہک مجھے کھینچ کر خود سے لپٹا لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس مرد کی اس حرکت پر حیران ہو گئی تھی، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کو حرکت دیتے مجھ سے پوچھا تھا، تم عائشہ اختر ہو؟ ایک اختر کی بیٹی؟ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہ سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو مجھے میرے اس نام سے پکار رہا تھا جیسے میں خود بھی بھول چکی تھی۔ وہ میرے باپ کے نام سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت تیزی سے میں نے بستر کی چادر کو اٹھا کر اپنے وجود پر ڈالا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے کسی بہت اپنے نے مجھے برہنہ دیکھ لیا ہو۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف محسوس ہوا تھا، وہ عزت جو میرے پاس تھی ہی نہیں۔ شاید یہ ڈر میرے باپ کے نام کا تھا۔ میں خود کو چھپائے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے چہرے کے تاثرات سے وہ جان گیا تھا کہ اس نے صحیح پہچانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا تھا، مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلائے تو وہ رونے لگا، کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اغوا کر کے بیچا تھا۔ میں نے تو تمہیں ایک آدمی کو فروخت کیا تھا، شاید اس نے تمہیں اس کوٹھے پر پہنچایا ہو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں اختر کا مجرم ہوں، میں نے تمہارا سارا گھر تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا تھا، اور میں بس ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے مجھ پر ظلم کیوں کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے گربان سے پکڑا اور مجھے میرے باپ سے الگ کیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ مجھ پر یہ ستم کیوں کیا؟ کیوں مجھے میرے باپ سے الگ کیا؟ کیوں مجھے اغوا کیا؟ اپنے ماضی کا ذکر سن کر میرے پرانے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میں اپنے ان زخموں کا حساب چاہتی تھی۔ میں بہت کرب سے گزری تھی۔ اس کرب سے گزر کر میں آج ایک مشہور طوائف بنی تھی۔ مجھے ہر اس رات کا حساب چاہیے تھا جو میں نے بہت تکلیف میں گزاری تھی۔ اور پھر اس مرد نے روتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انتقام کی آگ میں اندھا وہ شخص مجھے میری عزت
समेत भस्म कर गया था। इसने बताया कि वो मेरे बाप का दोस्त था, लेकिन किसी बात पर मेरे अब्बा का इससे झगड़ा हो गया था। बात तो मामूली थी, लेकिन इस मर्द ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया था। वो किसी तरह मेरे अब्बा से बदला लेना चाहता था और फिर वो मौके की तलाश करता रहा। इसे बस मेरे अब्बा को परेशान करना था, मेरे अब्बा को नीचा दिखाना था। वो चाहता था कि मेरे अब्बा इस कदर परेशान हो कि इन्हें अपना होश भी ना रहे। तो मेरे अब्बा की खुशियों से खेलना चाहता था और इसे इस बात का इल्म था कि मेरे अब्बा की जान मुझ में है, मैं इनकी अकलौती लाडली बेटी हूँ। बस इसने अब्बा को तंग करने के लिए स्कूल से वापसी पर मुझे अगवा करके ले गया। इसने सोचा कि वो शाम तक मुझे रखेगा और फिर वापिस छोड़ देगा। इसका इरादा मुझे आगे फरोख्त करने का नहीं था, वो तो बस अब्बा को तड़पाना चाहता था। लेकिन मेरे अब्बा ने न सिर्फ पुलिस में शिकायत करवाई थी, बल्कि अपने किसी जानने वाले से हर तरह पुलिस को दौड़ा दिया था। मेरे अब्बा मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और इसी बात से खौफजदा हो गया था। इसे लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बच नहीं सकेगा। इसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए बेहोशी के आलम में एक आदमी के साथ मेरा सौदा कर दिया, लेकिन मुझे अपने घर से निकालकर इस आदमी के अड्डे तक पहुंचाने के लिए इसे मेरे कपड़े तब्दील करने थे। इसलिए इसने खुद मेरा यूनिफॉर्म अपने हाथों से उतारा था और मुझे अपने बेटे का लिबास पहना दिया था। इसका बेटा मेरा हम उम्र था। इसने मुझे अपने बेटे जैसा हुलिया दिया और फिर अपनी गाड़ी में डालकर मुझे इस दूसरे आदमी को फरोख्त कर दिया। इसका मकसद पैसों का वसूल नहीं था, बल्कि मुझसे छिड़वाना था। मुझे अगवा करके वो बुरी तरह फंस गया था, इसलिए इसने बस मुझे बेच दिया और खुद इस सारे मामले से निकल गया। मेरे माँ बाप मुझे 1 साल तक तलाश करते रहे और फिर वो दोनों मेरे गम में इसी दुनिया से चले गए। अकलौती औलाद खो देने के सदमे ने इनकी जान ले ली थी। फिर वो आदमी रोते हुए कहने लगा, अख्तर और उसकी बीवी तो दुनिया से गए ही थे, लेकिन साथ साथ मेरा सुकून भी ले गए थे। इस वाक़े के बाद मैं एक दिन भी चैन की सांस ना ले सका और फिर एक दिन मेरी बीवी और अकलौता बेटा एक हादसे में इसी दुनिया से चले गए। मैंने अख्तर का घर उजाड़ा था, कुदरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं हर वक्त पछतावे की आग में जलने लगा, नशा करने लगा, फहाशी के अड्डों पर घूमने लगा। मैं बस सुकून की कम तलाशी था, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। सुकून की तलाश में ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ और गुजरे हुए इतने सालों ने मुझे सर से पांव तक बदल दिया है। आज मैं खुद को कोसता हूँ, निदामत के आंसू बहाता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता। नहीं जानता था यहाँ आकर तुम मुझे वापस मिल जाओगी। तुम्हारे कपड़े बदलते हुए मैंने ये निशान तुम्हारे पैर पर देखा था। दरअसल ये कोई जला हुआ निशान है, इसलिए ये मेरे जहन में रह गया और इसे देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया। इतने सालों में तुम काफी बदल गई हो, बहुत जवान हो गई हो, लेकिन ये निशान वैसे का वैसा ही है। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा और मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इसे माफ कर दूं या सजा दूं या फिर इसकी जान ले लूं, जिसकी वजह से मैं एक इज्जतदार और शरीफ लड़की से एक तवाइफ बन गई थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन फिर मैंने इस आदमी की तरफ देखा। वो तो मुझे काबिल रहम लगा कि अपनी बीवी और बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। पछतावे की आग इसे जला रही थी। फिर भला मैं इसे और क्या सजा देती, वो तो खुद अपनी ही लगी हुई आग में जल चुका था। मैंने इससे कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मेरे सामने ना आना। वो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखूंगा, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। मैंने एक नजर इस पर डाली और कुछ ना कहा। वो खुद ही कमरे से निकल गया और ना जाने सतारा भाई के साथ इसने क्या बातचीत की कि कुछ देर बाद सतारा भाई मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगी कि अब तुम इन हवेलियों की दीवारों से आजाद हो। और फिर वो आदमी मुझे अपने घर ले गया और इसने मुझे इज्जत की जिंदगी दी, बेटी बना कर रखा। अब मैं 28 साल की हो चुकी हूँ और मैं इस आदमी के घर में हूँ। वो मेरी शादी करवाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसी लड़की को शादी
شادی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کس جگہ سے نکل کر آئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا اب مجھے شادی کے لیے حامی بھرنی چاہیے؟ کیا میرا دردناک ماضی میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ کیا اگر میرے شوہر کو میری سچائی پتہ چلے گی وہ مجھے قبول کرے گا؟ اس معاشرے میں کسی میں اتنا ظرف ہے کہ وہ ایک طوائف کو اپنا سکے؟ اللہ حافظ۔ ختم شد۔